1951। ये 2 डेट्स इस तरह की अहम है कि हम हैं पाकिस्तान चैनल ने इस बात का फैसला किया कि लियाकत अली खान साहब की शख्सियत के हवाले से, उनकी पॉलिटिकल प्रोफाइल और उनकी पाकिस्तान के प्रीमियरशिप के दौरान जो पॉलिटिकल विजडम या पॉलिटिकल विजन रहा है, इस पे बात की जाए। तो हमारी नज़र में डॉक्टर अहमद कादरी से बेहतर और कोई स्कॉलर और कोई रिसर्चर मौजूद नहीं था कि जिससे हम सबसे पहले रब्ता करते इस सिलसिले में। तो सर, पहला सवाल करने के लिए आपसे इजाज़त चाहती हूँ। सर, जैसे कि मैंने इंट्रो में कहा है कि आप इस हवाले से मुस्तनद नाम हैं और हमारी कोशिश भी है कि हम मुस्तनद शख्सियात से ही इस बारे में व्यूज़ लें, खास तौर पर लियाकत अली खान साहब के हवाले से। तो आप उनके पॉलिटिकल विजन के हवाले से क्या समझते हैं या क्या बताना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका चैनल का भी मुबारकबाद है कि आपने एक संजीदा मौजू का इंतखाब किया और एक संजीदा तहरीक का आगाज़ किया है। और ज़िंदगी उन्हीं को मिलती है जो संजीदगी के साथ चलते हैं। लम्हों की झनकार में खोने वाले लोग अपने आप में खोकर अपने वजूद को भी हवा में तहलील कर जाते हैं, कुछ नहीं मिलता। और आज ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने उन मोहसिनीन को, जिन्हें मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ नामों से पढ़ते रहें, सुनते रहें, देखते रहें, उनमें से कुछ ऐसे मोहसिनीन को कि जिन्होंने पाकिस्तान जैसे अतिया खुदाबंदी को हम तक पहुँचाया, उन्हें हम याद रखें। सिर्फ इसलिए नहीं कि 16 अक्टूबर आ गई या फ़लाँ तारीख़ आ गई तो उस तारीख़ से मुंसलिक करके हमने एक दिन जिक्र किया और उसके बाद भूल गए, बल्कि ये वो लोग हैं कि जो दायमी तौर पर एक नमूने अमल हैं। इनके किरदार में, इनके गुफ्तार में सच्चाई है, हकीकत है, ज़िंदगी है, वो रंग है जो एक मोतबर कौम अपने मुस्तकबिल की नस्लों में देखना चाहती है। तो वो सारे रंग हमें क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह ताला अलैह की शक्ल में, अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह ताला अलैह की शक्ल में, साहबज़ादा खान लियाकत अली खान शहीद की शक्ल में नज़र आते हैं। और क्यों नज़र ना आए कि इन सब का महवर, इन सब का मरकज़, इन सब का मंबा सिर्फ़ एक है और वो है ज़ात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और किताब व हिकमत की वो दानाई जो हमें कुरान करीम से मिलती है, वो नज़रिए पाकिस्तान में नज़र आती है। और ये सब कुछ एक क़यादत क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जब मरकज़ी तौर पर सबको फराहम करती है तो उसमें कोई लालच, धौंस, धमकी और जुज़ वक्ती फ़ायदे नज़र नहीं आते, बल्कि ये तो किरदार के वो लोग हैं कि जब दुनिया से जाते हैं तो इनके जिस्मों पर जो कपड़े हैं उसके अंदर भी पैबंद लगे हुए हैं। इससे बढ़कर मैं जो इशारा कर रहा हूँ और क्या होगा, जहाँ तक लियाकत अली खान साहब जो कि ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के नज़रिए के अलंबरदार थे और जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी ज़िंदगी को सिर्फ नारों तक नहीं रखा, बल्कि हकीकत में पाकिस्तान को और पाकिस्तानियत को और नज़रिए पाकिस्तान को अपने वजूद का हिस्सा बना लिया। यही वजह है कि उनके किरदार और गुफ्तार में हर मौके पर, जहाँ वो खलवत में हो या जलवत में हो, क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ हों या आम लोगों के साथ हों, पाकिस्तान बनने से पहले और पाकिस्तान बनने के बाद, हर जगह हमें उनकी शख्सियत में सिर्फ एक ही रंग नज़र आता है, वो है सच्चाई का रंग। कहीं मुनाफिकत नज़र नहीं आती, इसलिए कि अगर मुनाफिकत होती पाकिस्तान बनता ही नहीं। तो पाकिस्तान तो सच्चाई का नाम है। यह अलग बात है कि हमारे मुनाफिकाना रवैये ने पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया और हमने जिन हकीकतों से मुँह मोड़ा, वहाँ पाकिस्तान के नज़रिए ने अपनी तमाम तर ताकत के साथ इस जानिब हम सबको मुतवज्जे किया कि मैं सच हूँ, तुम झूठ की जानिब जा रहे हो। अक्सर व बेशतर लोग ये सवाल करते हैं कि साहबज़ादा या लियाकत अली खान साहब का क्या किरदार है सियासत में। क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का परतों है लियाकत अली खान। क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तमाम नज़रियाती या तसव्वुराती मबाहिस का अमली मुज़ाहिरा है लियाकत अली खान। सिर्फ किताबी बातों में नहीं बल्कि अमली ज़िंदगी में लियाकत अली खान ने हुकूक की बात की तो कामिल हुकूक की बात की, हुकूमत की बात की तो हुकूमत के लिए ज़ाविया निगाह सिर्फ ये नहीं बतलाया कि तुम हुक्मरानी के लिए पैदा किए गए हो, या सिर्फ ये तसव्वुराती बात नहीं की कि
کلاس اسٹرگل میں ہیو اور ہیو ناٹ کی بنیاد پر مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں تھا، لہذا مسلمانوں نے حاصل کر لیا اور پاکستان بن گیا، تو بس پاکستان کا مقصد پورا ہو گیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ قومیں جہد مسلسل کے ذریعے آگے بڑھتی ہیں، اور یہ جہد مسلسل محض تعبیری اعتبار سے مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ تعمیری تشکیل جدید کے عناصر ترکیبی اس میں موجود نہ ہو، اور یہ اس وقت ہوں گے جب پوری قوم مستعد ہو کر ایک نظریے پر قائم ہو۔ اب یہ نظریہ کیا ہے؟ مجھے ایک عصمت بوزداغ جو ترکی کا بہت بڑا لکھنے والا ہے، اس کا ایک جملہ آج سے تقریباً کوئی 60 سال پہلے جو کتاب چھپی، نظریات اور جنگ، ترکی سے کتاب چھپی تھی، اس کا ایک جملہ ہے کہ دور حاضر نظریاتی کشمکش اور نظریاتی باہمی تعلقات کے مابین رشتوں کا نام ہے، اور اس کے بیچ میں جو بین الاقوامی سیاست اور بین الاقوامی تعلقات آتے ہیں وہ ایک ایسی لکیر ہے کہ جن کے متعلق کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ کب کون کس جانب چلا جائے۔ لیکن پاکستان کے بانیوں میں قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور پھر لیاقت علی خان شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بنیادی کردار پاکستان کی خارجہ پالیسی سے لے کر پاکستان کی جو اندرونی سیاسی کیفیت ہے اس بات کو واضح کرتا ہے کہ پاکستان محض زمین کا ایک خطے کا نام نہیں ہے یا اس کے حاصل کرنے کی کوشش نہیں تھی، بلکہ پاکستان ایک ایسی نظریاتی مملکت ہے کہ جس میں لوگ اپنی زندگیوں کو مساویانہ بنیادوں پر استوار کرتے ہوئے اپنے بنیادی حقوق کو کتاب و سنت کے مطابق حاصل کریں گے۔ قرارداد مقاصد، جس کو آپ آبجیکٹیو ریزولوشن کہتے ہیں، 1949، لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی فلاں مظاہرہ ہوا لہٰذا یہ ہو گیا، فلاں سیاسی بے چینی ہوئی لہٰذا یہ ہو گیا۔ اگر حاکم وقت بددیانت ہو تو کوئی کچھ نہیں کرا سکتا۔ تاریخ موجود ہے، پاکستان کی سیاسی تاریخ کے ماہرین اس بات کو جانتے ہیں کہ بددیانت حکمرانوں نے سوائے تضییع اوقات کے یا وقت برباد کرنے کے کچھ نہیں کیا۔ لیکن لیاقت علی خان ایک ایسے سچے سپاہی تھے، ایک ایسے بے تیغ سپاہی تھے پاکستان کے نظریے کے اور پاکستان کے، کہ جنہوں نے بغیر کسی تامل کے، بغیر ایک پل ضائع کیے یہ بتلا دیا کہ پاکستان کی زندگی اس بات میں ہے کہ پاکستان کا نظم، پاکستان کی نظمیہ، پاکستان کے ایڈمنسٹریشن، پاکستان کی حکومت، پاکستان کی جو تمام طاقتیں ہیں وہ کن بنیادوں پر پاکستان کی خدمت کریں گے۔ آپ جو سوال کر رہی تھی اس کے ساتھ اب اس کو ہم جوڑتے ہوئے چلتے ہیں آگے کہ پاکستان کی جو سیاسی ساخت ہے، اس سیاسی ساخت کا یا اس کی شکل کا بنیادی طور پر ایک اسکیچ قائد اعظم محمد علی جناح اور لیاقت علی خان صاحب نے مکمل طور پر ہمارے سامنے رکھ دیا تھا اور ایک اسٹرکچر بنا دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ بنیادیں رکھی کچھ گئی ہیں، تعمیر کچھ اور ہوا۔ تو نیرنگی سیاست دورہ تو دیکھیے، منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے، انہیں کیا پتا کہ پاکستان کیا ہے جو پاکستان پہ اعتراض کرتے ہیں۔ مغربی مفکرین کو پڑھ کر یا خود پاکستان کے بذوق خود مفکرین بننے والے لوگ اگر پاکستان پر شدت پسندی کے ذریعے اعتراضات کریں اور نظریاتی اعتبار سے حملہ ور ہوں اور وہ یہ کہیں کہ ہم نے شاید کوئی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا، تو یا تو یہ ان کا علمی دیوالیہ پن ہے یا ذہنی جنون ہے یا کسی اور کے اشاروں پر لکھ اور بول رہے ہیں۔ تو میری مخاطبت ان سے ہے جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور پاکستان کے نظریے کو جانتے ہیں، وہ اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ پاکستان کا نظریہ قائد اعظم محمد علی جناح اور لیاقت علی خان کے وجود کا حصہ تھا، ایسے جیسے خوشبو وجود میں سما جائے۔ اور اس لیے یہ حصہ تھا کہ انہوں نے کتاب و سنت کا مطالعہ، لوگ یہ کہتے ہیں قائد اعظم محمد علی جناح کا مطالعہ دین کے اعتبار سے نہیں تھا، بعض لوگوں کا یہ خام خیالی ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے ہر فن اسلام کا مطالعہ کیا تھا۔ یہ لا علمی کی بنیاد پر ہے کہ ہم ظاہر میں کسی کو دیکھیں، ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، تمہارے باطن کو دیکھتا ہے۔ اس شخص کو منتخب اس لیے کیا تھا
کہ زمین پر ایک ایسی اسلامی نظریاتی مملکت قائم کی جائے کہ جس میں بالادستی، قانون کی بالادستی اللہ کے احکامات کے مطابق ہو. اب اگر کوئی شخص نہ کہے یا کوئی شخص نہ کرے تو اس میں نظریے کا کہیں کوئی کمزور پہلو نظر نہیں آتا. یہ تو فرد کی کمزوری ہے کہ وہ اپنے مفاد کے لیے نظریے کو اپنی خواہش کے مطابق بدل رہا ہے. بالکل ایسے ہی جیسے میں بغیر کسی تکلف کی بات کہوں گا کہ اگر کوئی کہے کہ اگر نظریہ پاکستان سچ ہوتا تو پاکستان ٹوٹتا کیوں؟ ہے نا، ضمنی سوال ہے. یہ سوال بہت کیا جاتا ہے بنگلہ دیش کا قیام جو. جی ہاں، اس کا جواب بھی میں یہاں اس لیے دینا چاہتا ہوں کہ کوئی نظریے پہ بات ہو رہی ہے. یاد رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا، میں ملا رہا ہوں اس کو، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی وہ تاریخی ریاست جس کو آپ اسلامی ریاست کہتے ہیں، یا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشرہ، جس معاشرے کو حضور نے اپنے کردار کے ذریعے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کے ذریعے بنایا، اس معاشرے کو آپ دیکھیے تو اسلام تو وہی ہے نا. تو آج مسلمان تباہ کیوں ہیں؟ صرف پاکستان کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ پوری دنیا میں مسلمانوں کی کیا حالت ہے؟ کتنے مسلمان ہیں اور کس حد تک یہ سرفروش ہیں؟ یہ آپ بہتر جانتی ہیں کیونکہ آپ انٹرنیشنل ریلیشنز کے ایک اسکالر ہیں. لیکن اگر کوئی اسلام پر عمل نہ کرے، اسلام پر عمل نہ کرے تو کیا اسلام کی خرابی و خامی ہے اس کے اندر یا فرد کی ہے؟ تو اگر کوئی نظریہ پاکستان پر عمل نہ کرے تو کیا ہم یہ کہیں گے بنگلہ دیش بن گیا تو پاکستان کے نظریے کی خرابی تھی؟ فرد کی سیاسی نظام کے اندر مفادات کی اور مفاداتی ٹکراؤ کی اور اپنے احساسات کی، جس کو آپ پولیٹیکل سائنس کے زبان میں کہتے ہیں کہ انٹرسٹ آرٹیکولیٹڈ گروپس نے پاکستان کے اندر ٹیک اوور کیا، اور ان انامک گروپس نے جن کو آپ قبائلی، جنگی، معاشرتی رویوں کے اظہاریے کا ایک گروہ سمجھتے ہیں، انہوں نے سیاسی جماعتوں کے نام پر ٹیک اوور کیا. تو کہیں مذہب فروش سامنے آئے، کہیں سیاست فروش اور جمہوریت فروش سامنے آئے، اور کہیں کردار فروش سامنے آئے، اور کہیں اپنی خواہشات اور ارادے کے وہ پجاری سامنے آئے جنہوں نے پاکستان کو نقصان پہنچایا. کبھی پاکستان کی افواج کو برا کہہ کر، کبھی پاکستان کے نظریے کو برا کہہ کر، کبھی پاکستان سے محبت کرنے والے اسکالرس کے اوپر اعتراضات کر کے، کبھی پاکستان کی نظریاتی قیادت کو معطوب کر کے، ان لوگوں نے اپنے مفادات اس دنیا کے مفادات سے جوڑ دیے جو دنیا پاکستان کی چار دیواری سے باہر تھی، اور یہ سمجھنے لگے کہ ہم اگر اسرائیل کی حمایت کریں گے تو ہمارا مفاد حاصل ہوگا، ہم شاید امریکی مفادات کا تحفظ کریں گے تو ہمارے مفادات پورے ہو جائیں گے. اور میں حیران ہوں کہ کس طریقے سے یہ لوگ کتنے کم داموں میں بک جاتے ہیں. ورنہ تو پاکستان سے پیار کرنے والا تو پاکستان کا وہ محبت کرنے والا جو کشمیر میں آج بھی پاکستان کے پرچم میں لپٹ کر جاتا ہے لیکن پاکستان کا سودا نہیں کرتا. کیوں؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک بار یہ جنون وجود کا حصہ بن جائے تو پھر لیاقت علی خان بن جاتا ہے، بکتا نہیں ہے، جھکتا نہیں ہے، شہید ہوتا ہے لیکن اپنے وطن کے لیے ہمیشہ زندہ رہتا ہے. سر کی اسی خوبصورت بات کے ساتھ ہم اس ویڈیو کے پارٹ 1 کا اختتام کرتے ہیں. سر نے بالکل صحیح طریقے سے اس بات کو ایکسپلین کیا کہ بیسکلی ہمیں جب بھی کسی پاکستان کی عظیم شخصیت کے حوالے سے بات کرنی ہے تو ہمیں نظریے کے اوپر انگلی نہیں اٹھانی بلکہ ان تمام کانفلکٹنگ گروپس کی طرف نشاندہی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جن کی غیر عملی کی وجہ سے آج پاکستان کرائسس کا حصہ بن چکا ہے. ہمارا جو نیکسٹ ایپیسوڈ ہے اس کو بھی آپ کنٹینیو ضرور کیجیے گا کیونکہ اس میں ہم لیاقت علی خان کی پریمیئرشپ کے حوالے سے خاص طور پہ بات کریں گے اور ان کا اپنا جو ایک کردار رہا ہے مختلف پولیٹیکل ایشوز فارن پالیسی میکنگ کے دوران، اس پہ بھی خاص طور پہ بات کی جائے گی. تو اسٹے ٹیون ٹو ہم ہیں پاکستان فار دی نیکسٹ چینل.